ہمارا ایک طریقہ چل چکا ہے کہ کوئی بھی غلط کام ہو جائے، کوئی فراڈ ہو جائے، کوئی دو نمبری ہو جائے، تو ہم اس انسان کو کچھ کہنے کے بجائے ایک لفظ بول دیتے ہیں، جی یہ پاکستان ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کو ایک حقیرانہ انداز میں جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ پاکستان ہے، یعنی یہ فراڈستان ہے۔ کیا اس کے اندر ساری ظلم ہی ہو رہے ہیں؟ کیا اس کے اندر فراڈ ہی ہو رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو نئی نسل کو ہم اس انداز میں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس سے لاشعوری طور پر جو ہے نا نفرت کرے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے محبت تھی، یعنی اپنے وطن میں جہاں پیدائش ہوئی ہے، مدینہ سے محبت تھی۔ جب مدینہ کے قریب کسی سفر سے واپسی پر آتے، در و دیوار نظر آنے شروع ہوتے تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے تھے۔ لہذا اپنے وطن سے محبت جو ہے ایک فطرتی بات ہے، لیکن ہم ایسے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جو ہمارے قریب ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نفرت کا یا اس میں فراڈ کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی خوبیاں بھی ہیں، ان کا بھی ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ان کو اجاگر کرنا چاہیے۔ وہ تو ہر ملک کے اندر، ہر کنٹری کے اندر ایسی باتیں ضرور موجود ہوتی ہیں جو فراڈ کے زمرے میں جاتی ہیں، دھوکے کے زمرے میں جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگوں کی دو نمبری پر مشتمل ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پورا ملک ہی خراب ہے۔ ہم پورے ملک میں اس میں لپیٹ لیتے ہیں۔ ہمارا وطن بڑا پیارا ہے، اس کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی ملک کے پاس نہیں ہیں۔ وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو اللہ نے موسموں کی صورت میں، نہری نظام کی صورت میں، ایٹمی جو قوت کی صورت میں، اور جو پہاڑی سلسلہ ہے، جو دنیا کی بلند ترین پہاڑیاں ہیں، 43 پہاڑیاں صرف پاکستان کے اندر ہیں، اور اس طرح کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ایسی ایسی شخصیات اس ملک میں پیدا ہوئی ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر جیسی، ایم عالم جیسی، اور ایسی ایسی محدثین کی ایک جماعت ہے، علماء کی ایک بڑی بڑی قیمتی جماعت ہے جو اس ملک میں وہ پیدا ہوئی ہیں، انہوں نے خدمت کی ہے۔ لیکن ہم جو ہے پورے پاکستان کو کہتے ہیں یہ پاکستان ہے، اور ایسی نادر مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں کہ دبئی کے اندر ایک عبدالغفور نامی رائڈر تھا، اس کو پوری دنیا میں اجاگر کیا گیا، لیکن پاکستانی میڈیا کے اندر اس طرح اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ اس نے ایک اچھا کام کیا، یعنی دبئی کے اندر اس نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر سپیڈ سے لوگ گزرتے ہیں، گاڑیاں گزرتی ہیں، اس نے اپنی بائک کھڑی کی ہے اور جا کر اس نے پتھر اٹھایا، اور بڑی مشکل سے ایک بندے نے اس کی ویڈیو بنا لی اور وہ وائرل ہوئی، اور وہاں کے امیر نے اس لڑکے کو ملنے کی خواہش کی اور پھر ملا آ کر اس کو، اور بڑی پذیرائی کی۔ یعنی یہ پاکستانی تھا، لیکن اس کی کسی نے پذیرائی نہیں کی۔ اسی طرح سندھ کے اندر ایک انتہائی غریب تیراک ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ فی سبیل اللہ کسی ادارے کی طرف سے نہیں ہے، کسی حکومت کے ادارے کی طرف سے نہیں، نجی ادارے کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہاں ایک بڑا برج ہے، وہاں پہ اس نے تقریباً 40 کے قریب گوتے لگا کر، یعنی تیراکی کے ساتھ لوگوں کی جانیں بچائی ہیں جب کوئی حادثہ ہوتا تھا، اور بے شمار اس نے اگر کوئی موات ہو جاتی خدا نخواستہ تو کتنی ہی لاشیں اس نے وہاں سے نکالی ہیں۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اتنی قربانیاں دینے والے لوگ موجود ہیں جو انتہائی غریب قسم کے ہیں، عام قسم کے لوگ ہیں، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ان کو پذیرائی نہیں دیتے، ان کو مشہور نہیں کرتے۔ لیکن کچھ تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو سب کو یہ کہتے ہیں یہ پاکستان ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود بہت بڑے صحافی ہیں، تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ روس کا ایک سفیر تھا، تو بڑی پرانی بات ہے، تو اس کو ہم نے بلایا، کافی کی ایک پارٹی تھی، اس میں بات ہوئی، تو اس نے ایک گفتگو کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا۔ کہتے اس وقت موٹر وے نہیں بنا تھا، تو اسلام آباد سے جیلم سے براستہ لاہور جاتے ہوئے میری روسی ٹائپ ایک گاڑی تھی، وہ جیلم کے قریب وہ خراب ہو گئی۔ تو ہم ایک سائڈ پہ کھڑے تھے، ڈرائیور نے بڑی کوشش کی، ہر طرح کی کوشش کی، لیکن وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مزدور ٹائپ آدمی کو دیکھا، میکینک ٹائپ آدمی، اس کے پاس کچھ ہتھیار ہیں، وہ گزر رہا تھا، وہ قریب آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، ہم نے کہا یہ مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں دیکھتا ہوں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا یہ کیا کرے گا، یہ روسی ٹائپ کی یہ گاڑی ہے، یہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس نے بونٹ کھولا اور 2-3 دفعہ ہاتھ ادھر ادھر ہلائے اور ڈرائیور سے کہا ابھی سٹارٹ کریں، تو ڈرائیور نے سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ پاکستانی اتنے باصلاحیت ہیں، ڈرائیور پورا ایکسپرٹ تھا، اس سے وہ کام نہیں ہو سکا، لیکن عام آدمی جس کو میں معمولی سمجھ رہا تھا اس نے گاڑی چلا دی۔
میں نے اسے کہا بھئی آپ کی اجرت کتنی ہے؟ اس نے بتائی نہیں۔ میں نے جیب سے جتنے کر سکتا تھا پیسے نکال کر دینے کی کوشش، اس نے کہا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں۔ میں اور بھی متاثر ہوا۔ گویا اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ہی ہو رہی ہیں، پاکستانی ہی کرتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو اجاگر نہیں کرتے۔ کوئی تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو یہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہیں۔ کتنے 15 کلو سونا، ایک آپ کو واقعہ سوشل میڈیا پہ ملا ہے، ایک بندے نے واپس کر دیا اپنے جو اس کا مالک تھا۔ کتنے ہی ایسے رکشے ڈرائیور ہیں کہ جو سواری کا سامان بھول جاتا ہے وہ واپس کر دیتے ہیں۔ یعنی ایمانداری اس قدر موجود ہے، ہم اس کو کیوں نہیں اجاگر کرتے تاکہ لوگ سننے والے ان کے اندر ایک ترغیب پیدا ہو، شوق پیدا ہو اور وہ بھی اس طرف چل پڑیں۔ جب ہم نے ذہنیت ہی ایسی بنا لی ہے اور بنا رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، مطلب اصل میں زومانی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں صرف فراڈ ہی ہو سکتا ہے، دھوکہ ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا احترام کریں اور احترام سکھائیں۔